نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد کیا تھا، اور میں جو یہ واعظ و نصیحت کرتا ہوں اس کا کیا مقصد ہے، میرا مشن کیا ہے، اور میرا ٹارگٹ کیا ہے، اور میں کس چیز کو سامنے رکھ کے واعظ و نصیحت کرتا ہوں، اس کی بنیاد کیا ہے، تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میرا مقصد تو یہ ہے سب سے پہلے کہ شرک کا خاتمہ کرنا، توحید کو بیان کرنا، اور شرک کے خلاف میں بولتا رہوں گا۔ یہ جو پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، یہ جو فٹ پارکوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری مشکل ہم حل کریں گے، لوگوں کو داغے تویز دیتے ہیں، کہتے ہیں مشکلات کا حل ہمارے پاس ہے۔ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو ان کے ایمان کے بھی دشمن ہے، ان کی جیب کے بھی دشمن ہے، ان کو کہتے ہیں تمہارا مستقبل فیوچر کیسا ہوگا وہ ہم بتائیں گے، ہم بتاتے ہیں۔ اور یہ جھنڈیاں لگا کے بیٹھے ہوئے، جو قبروں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، اور جو آنے والوں کو کہتے ہیں یہاں آؤ، زندگی میں برکت آئے گی، یہاں سے مشکلات حل ہوگی، ان کے خلاف میری جنگ ہے۔ میری جو بنیاد ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پیر فقیر ولی نبی یہ سارے اللہ کے در کے محتاج ہے، اللہ کی مرضی کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کسی زیارت پہ جاتا ہے، کسی پیر کے پاس جاتا ہے، کسی فقیر کے پاس جاتا ہے، کسی مزار پہ جاتا ہے، اور وہاں جا کے اپنی منت مانگتا ہے، وہاں کہتا ہے مجھے وہاں سے شفا ملے گی، وہاں سے اولاد ملے گی، تو میں ان کے خلاف بولتا رہوں گا، میں توحید کو بیان کرتا رہوں گا، شرک کے خلاف بولتا رہوں گا۔ یہ لوگ جو مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ جھنڈیاں لہرا کے، بال بڑھا کے، بڑے بڑے جبے پہن کے، یہ لوگ ہمارے ایمان کے دشمن ہیں۔ ان کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، یہ مال بٹور رہے ہیں اور عام لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہاں آؤ، یہاں سے مسئلے حل ہوں گے، یہ پیر صاحب بڑے ان کے معجزے تھے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار تھی، یہ تھے، یہ وہ تھے، جو بھی تھے اللہ کے ولی تھے، مگر صحت کسی کو نہیں دے سکتے، مشکلات میں کسی کے کام نہیں آ سکتے، زندگی موت نہیں دے سکتے، اولاد نہیں دے سکتے، یہ سارے اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، اور یہی میرا مشن ہے، یہی نبیوں کی دعوت تھی، یہی قرآن کی دعوت ہے، اور یہی علماء حق کی دعوت ہے۔ اور میں جس جماعت کے ساتھ ہوں، تبلیغی جماعت، ان کی بھی یہی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا غیر اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے دنیا کے فرعون مل جائیں، شداد مل جائیں، نمرود مل جائیں، قارون مل جائیں، کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، کسی کو موت نہیں دے سکتے، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے، کسی کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے، کسی کے کام نہیں آ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ نبی، پیر، فقیر، اولیاء یہ سارے کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، موت نہیں دے سکتے، کسی کے کام نہیں آ سکتے، کسی کو مشکل میں ڈال نہیں سکتے، کسی کو مشکل سے نکال نہیں سکتے۔ ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے میرا عقیدہ، یہ ہے میرا مشن، اور اسی مشن پہ ہمیشہ چلتا رہوں گا۔ اسی مشن کے لیے میں نے اپنا چینل بنایا۔ یہ ہے میرا بنیادی مشن، توحید، لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ شرک کرنے والے، شرک کے اڈے کھولنے والے، میں ان کا مخالف ہوں، میں ان سے بغض رکھتا ہوں، میں ان کو حق کی طرف بلاتا رہوں گا، نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف بولتا رہوں گا، انہیں یہ کہتا رہوں گا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اللہ کے ہاتھ میں، غم اللہ کے ہاتھ میں، خوشی اللہ کے ہاتھ میں، حالات بنانا اللہ کے ہاتھ میں، حالات بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو تخت پہ بٹھانا اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو تخت سے گرا دینا اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو تخت پہ بٹھا کے ذلیل کر دینا اللہ کے ہاتھ میں، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اس کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سب کچھ، یہاں آخری فیصلہ اللہ کا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں میرا چاہا نہیں چلتا، کسی نبی، ولی، پیر کا، بادشاہ کا، دنیا کے فرعونوں کا چاہا نہیں چلتا۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کائنات میں آج سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، آج کے بعد جو کچھ ہوگا اللہ ہی کرے گا۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی، اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ان کے خلاف ہوں جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی، یعنی ولی بھی، پیر بھی، نبی بھی، فقیر بھی، فلاں در والا بھی، فلاں مزار والا بھی، نہیں، اللہ ہی ایک ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ نبیوں کی دعوت، یہ قرآن کی دعوت، اس کے لیے 1.25 لاکھ نبی اترے ہیں۔ میرا مشن بھی یہی ہے اور میں اسی مشن پہ مرنا چاہتا ہوں، اسی مشن پہ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ تیری توحید کو بیان کیا، شرک کے خلاف ہمیشہ بولتا رہا، ہر دور میں بولوں گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سارے جو ہیں یہ ڈھنگ ہیں کھانے اور پینے کے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے۔ اور اس کے بعد دوسرا مشن محمد الرسول اللہ، نبی کا طریقہ ہی کامیابی ہے۔ نبی کے طریقے میں کمی کی جائے وہ بدعت ہے، زیادتی کی جائے وہ بدعت ہے۔ نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، نبی کے طریقے میں اضافہ کیا جائے وہ بھی گناہ ہے، اس کو کم کیا جائے وہ بھی گناہ ہے۔ ہم نے ایگزیکٹ سیم ٹو سیم اسی طریقے پہ کرنا ہے ہر کام، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس طرح صحابہ نے کیا۔ فرمایا سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم گمراہ دیکھو کہ گمراہ ہو رہے ہیں سارے، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تم قرآن کو پکڑ لو، میری سنت کو پکڑ لو۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے طریقے کو پکڑو، میرے طریقے پہ چلو، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلو۔ جو لوگ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں اور کل کرتے ہیں مردے پہ، جمعرات والے دن سبق پڑھانا، 40واں کرنا، یہ ساری بدعتیں ہیں۔ میں ان کے خلاف بھی بولتا رہوں گا، اللہ کی توحید پہ بولوں گا، شرک کے خلاف ہوں اور نبی کی سنت کی دعوت دوں گا۔ بدعت کے خلاف ہوں، سنت میں اضافہ کیا جائے گا یا کم کیا جائے گا اس کے خلاف بولوں گا۔ یہ میرا مشن ہے، یہ چینل بنانے کا میرا مقصد ہے، اور اسی مقصد کو میں موت تک لے کے چلوں گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی ہے، ان کی سنتوں میں کامیابی ہے، ان کی کہی ہوئی تعلیمات میں کامیابی ہے۔
وہی ہمارے لیے نجات ہے، کامیابی ہے، ان کو چھوڑ کے ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ یہ ہے میرا مشن، کیونکہ ہر آدمی کو اپنا مشن واضح کرنا چاہیے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، باس نہیں کرتا، تبصرہ نہیں کرتا، کسی فرقے کو برا نہیں کہتا، مگر شرک کے خلاف ہوں، بدعت کرنے والوں کے خلاف بولتا رہوں گا اور ہمیشہ بولوں گا، کھل کے بولوں گا۔ شرک کے خلاف میں اپنا موقف نہیں پیش کروں گا، قرآن سے اور نبیوں کی دعوت سے توحید کو لے کے آؤں گا، اور بدعت کے خلاف اپنے رواجوں کو اور اپنے موقف کو نہیں پیش کروں گا، سنت کو لے کے آؤں گا، قرآن کو لے کے آؤں گا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی لاؤں گا، عمر فاروق کی زندگی لاؤں گا، عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی لاؤں گا، 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگی بدعت کے خلاف لاؤں گا، سنت کو لاؤں گا، قرآن اور حدیث سے بتاؤں گا۔ یہ ہے میرا مشن، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ توحید پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے دور فرمائے اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت سے ہمیں، یہ جو بدعات رسومات ہیں، ان سے ہمیں بچائے، اور صحیح ایگزیکٹ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو جو نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جو دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کسی صورت میں بھی مدارس میں قرآن پڑھا رہے ہیں، مدارس میں کتابیں پڑھا رہے ہیں، تبلیغ میں ہیں، خانقاہ میں ہیں، کسی صورت میں بھی قرآن اور حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو اپنے کام میں ترقی دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے علماء سے اور دین کے دائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا